توجہ فرما. وہ کہتے ہیں کعبہ بالکل انتظار نہ کرتا، کعبہ خود چلا جاتا ابو طالب کے گھر کی طرف محمد کے نشیر کا استقبال کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں یہ تو علی کی ماں کی مہربانی ہے کہ جس نے کعبے کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیا، نہیں تو آج دنیا یہی سوچ رہی ہوتی کہ کعبہ اصل میں ہوا کس جگہ کرتا تھا. یہ تو علی کی ماں کا احسان ہے بھائی کہ جس نے کعبے کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیا. اچھا یہ تو جملہ تھا محمد شفیع اکاڑوی کا. ایک اور سنی خطیب کا جملہ آ گیا میرے ذہن میں. آپ ناراض تو نہیں ہوتے سنی خطیبوں کے جملے سے؟ میں نے تو پہلے کہا کہ یہ سنی شیعہ کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو یہاں تو بات ہی نہیں ہے سنی شیعہ کی. اب وہ ہستی ہیں مولانا علامہ سائم چشتی فیصل آباد. معمولی آدمی نہیں ہے بھائی. اس نے 60 کتابیں لکھی ہیں اہل بیت رسول کی شان میں. ساری زندگی اس کی قلم چلی ہے خاندان رسالت کی شان بیان کرتے ہوئے. ایمان ابو طالب، مشکل کشا، شہید ابن شہید، البتول، خاتون جنت، شرف صدات، یہ ساری کتابیں ہیں علامہ سائم چشتی فیصل آبادی. تو علامہ سائم وہ آدمی ہے، کلام سائم کا ہوتا تھا، زبان نصرت فتح علی قوال کی ہوتی. ہاں میں نے انگریزوں کو بھی دھمالے ڈالتے دیکھا. تو جس نے انگریزوں کو دھمالے ڈلوا دی ہیں، ایسا ہو سکتا کہ آپ سائم کا جملہ سن کے خاموشی سے بیٹھے رہے؟ یہ دیکھیں کیا شان بیان کی ہے سائم نے. علامہ سائم چشتی اپنی کتاب مشکل کشا کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ بھائی دنیا کہتی ہے کہ کعبے میں آنا علی کی وہ فضیلت ہے جو دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں. لیکن علامہ سائم چشتی کہتے ہیں نہیں، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. میرے عقیدے میں کعبے میں پیدا ہونا علی کے لیے کوئی فضیلت نہیں. جملہ سن، وہ کہتے ہیں کعبے میں آنا میرے مرشد علی کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ میرے عقیدے میں خود کعبے کے لیے باعث فضیلت ہے علی کا کعبے میں آنا. وہ کہتے ہیں فضیلت کعبے کو ملی ہے میرے مرشد علی کے کعبے میں آنے کی وجہ سے. اور وہ کہتے ہیں اگر کوئی مولوی کہے کہ سائم چشتی یہ بات عقیدت کی بنا پہ کر رہے ہو یا دلائل کی روشنی میں بات کر رہے ہو، تو سائم چشتی کہتے ہیں عقیدت اپنی جگہ ہے، میں دلائل کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ بلا پھر دلیل دو اپنے دعوے کی. تو سائم چشتی کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ایک طرف ہے کعبہ، ایک طرف ہے ذات علی. اب پہلے سارے مولوی مل کے مجھے بتاؤ نا کہ کعبے کو اللہ سے کتنی نسبتیں ہیں، اور پھر مجھ سے پوچھو کہ میرے مرشد علی کو اللہ سے کتنی نسبتیں ہیں. تو جس کو زیادہ نسبتیں ہوں گی اللہ سے اسی کی وجہ سے دوسرے کو فضیلت ملی ہوگی نا. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے سوال کیا علماء سے کہ قبلہ بتاؤ کہ کعبے کو اللہ سے کتنی نسبتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں صرف ایک نسبت کیا، لِأَنَّهُ بَيْتُ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نسبت ہی آج تک نہیں مل سکی. کعبے کی اللہ سے ایک ہی نسبت ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. تو سائم چشتی کہتے ہیں بس بھائی کوئی اور نسبت؟ علماء نے کہا نہیں جی ایک ہی نسبت ہے. کیا؟ لِأَنَّهُ بَيْتُ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کا گھر ہے. تو سائم چشتی کہتے ہیں اللہ کے بندے پھر میرے مولا علی سے کیوں مقابلہ کرتا ہے کعبے کا؟ اور تیرے کعبے کو اللہ سے ایک نسبت کیا، لِأَنَّهُ بَيْتُ اللَّهِ، کہ کعبہ بیت اللہ ہے اور میرا مرشد علی عزل اللہ ہے. اب سننا بھائی، سائم چشتی نے نسبتیں گنی ہیں میرے مولا علی کی، اور نسبتیں بتانے کے بعد آخر میں ایک فیصلہ دیا ہے سنی خطیب نے. اور اگر جاگ کے سنو گے فیصلہ تو کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی سنی خطیب کا فتویٰ سننے کے بعد اور فیصلہ سننے کے بعد. ذرا جاگ کے سننا بھائی. وہ کہتے ہیں کعبہ ہے صرف بیت اللہ، علی ہے اذن اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے اسد اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے امر اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے آیت اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے امین اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے باب اللہ. علی ہے تقدیر اللہ، علی ہے ثمرۃ اللہ. علی ہے جند اللہ، علی ہے حکم اللہ. علی ہے خیار اللہ، علی ہے دلیل اللہ. علی ہے دعوت اللہ، علی ہے ذخیرۃ اللہ. علی ہے رحمت اللہ. کعبہ ہے صرف بیت اللہ، علی ہے سر اللہ. علی ہے شاکر اللہ، علی ہے صبغت اللہ. علی ہے ضربت اللہ، علی ہے ظاہر اللہ. کعبہ ہے صرف بیت اللہ، علی ہے عین اللہ. علی ہے غیبت اللہ، علی ہے فطرت اللہ. علی ہے کلیم اللہ، علی ہے قدرت اللہ. علی ہے لسان اللہ، علی ہے نجی اللہ. علی ہے مرضات اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے ولی اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے وجہ اللہ. کعبہ ہے بیت اللہ، علی ہے جد اللہ. اور سائم چشتی فرماتے ہیں کہ مجھے علی کی امامت کی قسم کہ تمام علماء اسلام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حالت نماز میں جس نمازی کا رخ کعبے سے پھر جائے اس بندے کی نماز نہیں رہتی. تو سائم کہتے ہیں اللہ کے بندے پھر عقل کا علاج کرا. اور حالت نماز میں جس نمازی کا رخ کعبے سے پھر جائے اس کی تو صرف نماز نہیں رہتی، اور جس کا علی سے رخ پھر جائے اس کا دنیا میں کوئی عمل نہیں.
جاگتے ہو ذہنوں کو بیدار کرنا بڑی علی حق دا والی بڑی نہ سنا ہونا لگایا. ہاں بعد میں کئی کہیں گے جی میں نے یہ لگوانا شروع کیا تھا، لیکن آپ گواہ رہنا کہ پہلا نعرہ یہ بخاری نے لگوایا تھا. ہاں اس نعرے کا آغاز میں کر رہا ہوں اور مولا کی عطا سے کر رہا ہوں اور حدیث پیغمبر کی روشنی میں کر رہا ہوں. نعرہ سنیں اور اس کو یاد کریں نوجوان، اور اگر نعرہ اچھا لگے تو پھر پورے پاکستان میں میرے مولا کے اس نعرے کو عام کریں. بڑا پیارا نعرہ ہے. کیا بھی حدیث پیغمبر ہے الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے. تو اب اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں نعرے کی صورت میں، 2 مرتبہ نعرہ لگواؤں گا، یاد رکھیں اور اگر اچھا لگے تو پھر اس نعرے کو عام کریں. کیا بھائی حدیث پیغمبر ہے الحق مع علی و علی مع الحق. اس حدیث پیغمبر کو سامنے رکھتے ہوئے میں نعرے کا آغاز کر رہا ہوں. کیا کہ جدر حق ادھر علی، جدر علی ادھر حق کے علی، حق کے علی، حق کے علی، حق کے نعرہ حیدری. تو جو ہے نا جی ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں بھائی تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور پھر اس نعرے کو عام کریں. کیا جدر حق ادھر علی، جدر علی ادھر حق کے علی، حق کے علی، حق کے علی، حق کے نعرہ حیدری یا علی ولی خدا. ٹھیک ہے بھائی. ہاں نعرہ اچھا لگے تو اس کو عام کرنا بھائی. جی قبلہ علامہ سعید چشتی فرماتے ہیں کہ جس کا کعبے سے رخ پھر جائے اس کی تو صرف نماز نہیں رہتی، اور جس کا میرے مرشد علی سے رخ پھر جائے وہ دا ککھ کنڈا نہیں رہتا دنیا دے، اس کا ہر عمل ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے. اور دوستو آپ کی محبت کو دیکھ کے میں بکھر نہ جاؤں، بات کو پھر اسی نقطے پہ لاتا ہوں کہ ہادی بنانا کام ہے. اللہ نے مخلوق کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی ہادی کا انتخاب کرے. تو دوستو آئیں پھر سارے مسلمان بھائی مل کے تعصب کو ذہن سے دور کر کے، ضد سے ہٹ کے، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی روشنی میں محمد کے بعد اس پہلے ہادی کو تلاش کریں جسے اللہ نے ہادی بنا کے دنیا میں بھیجا. کیونکہ نبی تک تو اختلاف نہیں ہے نا، نبی تک تو سارے متفق ہیں نا کہ آخری نبی اور رسول ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. لیکن نبی کے بعد جو ہادی آیا ہے پہلا، اسے سمجھنا ضروری ہے. اگر پہلا سمجھ میں آ گیا نا تو پھر قیامت تک سارے سمجھ میں آ جائیں، اور اگر پہلے پہ سوئی اٹکی رہی تو پھر ساری زندگی گڑبڑ ہوتی رہے گی، ہادی سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو میں بابا پہلے تک لے جاتا ہوں قرآن اور نبی کے فرمان کی روشنی میں، اور باقیوں کو سمجھنا پھر اپنا مقدر ہے. اجازت ہے بھی بس ایک ہادی کا تعارف کرا دوں، اور اپنے بھائی کو ٹائم دوں. زیادہ نہیں، گھبرانا نہیں ہے کہ میں لمبا ہو جاؤں گا، سمیٹ کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کائنات کی قیمت کے جملے اور نئے اور منفرد جملے آپ کے سامنے مولا علی کی ولا کے حوالے سے. جی قبلہ آپ پہلے ہادی کا تعارف کرانا چاہتا ہے، وعدہ پورا کروں گا بھائی کہ یا قرآن پڑھوں گا یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھوں گا، اور فرمان بھی وہ جو سارے مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہوگا. جی قبلہ لے جی حدیث کا حوالہ ذہن میں نوٹ فرمائے. میرے برادران اسلام کی حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے مشکات شریف، 3 جلد، باب مناقب علی ابن ابی طالب. اس میں یہ روایت موجود ہے کیا لما نزل رسول اللہ بغدیر خم، کہ جب اللہ کے نبی اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج سے فارغ ہو کے مکے سے مدینے واپس تشریف لے جا رہے تھے، تو جب میرے آقا مقام خم غدیر پہ پہنچے نزلت حاضح الآیا. میں نے غدیر نہیں سنانا، یہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، میں نے آگے گزرنا ہے، ذہنوں کو بیدار کریں. نزلت حاضح الآیا، تو قرآن پاک کی یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی. کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من النار. ترجمہ کیا ہے بھائی؟ یا ایھا الرسول، اے میرا رسول، بلغ تبلیغ کر، پہنچا، ان کو سنا کیا ما انزل الیک من ربک، جو پیغام اب نازل ہوا ہے نا تیرے اوپر تیرے رب کی طرف سے، ان کو سنا، ان تک پہنچا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور میرا حبیب اگر تو نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے، تو نے حق رسالت کو ادا ہی نہیں کیا. اور اللہ کہتا ہے میرا حبیب میں جانتا ہوں کہ یہ اعلان کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، تو اعلان کرے گا ہزاروں بندے تیری جان کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے
ہے میرا حبیب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے دھڑک ہو کے بے خوف ہو کے اعلان کر. کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس، میرا حبیب اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوگوں سے تیری حفاظت کرنا میرا کام ہے. اللہ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس اعلان کے بعد کوئی بندہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو دوستو جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تو پھر میرے نبی نے اعلان سنایا یا نہیں سنا؟